لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، وبالأوليته وجب أن لا أول له، وبالآخريته وجب أن لا آخر له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يوافق فيها السر والإعلان والقلب واللسان، والصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا خير خلق الله أجمعين، سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. الله اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين، وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا. درود پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید میں دو مقامات پر صرف اور صرف جناب انسان کو اس پروٹوکول کے ساتھ خدا نے مخاطب قرار دیا ہے۔ عزیزم صفدر رضوی کے والد بزرگوار مرحوم و مغفور کی مجلس کے حوالے سے کل میں نے آپ کے سامنے کچھ عرائض بیان کیے تھے، بس آج تبرکن کچھ روایات اس حوالے سے اور مال مجلس کہ جس سے وارث عزا کو بھی کچھ تشفی ہو جائے اور طالب عزا و اشک عزا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضایت کا شاید سبب بن جائے۔ آئے وافی ہدایہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے انسان، تو اتنی مشقتوں کے بعد خدا کی جانب بڑھ رہا اور بالآخر تجھے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورہ جس سورہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہم نے کی تھی، ایک عجیب لطف ہے اس مشقت میں کہ جس کے آخر میں خداوند تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے فَمُلَاقِی ہو، لیکن اس مشقت کے بعد تمہیں خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ کمال ہے، یعنی امیدواروں کے لیے یہ راہ کی تمام مشقت و صعوبت کچھ نہیں ہے اگر ملاقات حق کا یقین رہ جائے۔ اس حوالے سے نہج البلاغہ میں مولا متقیان کا وہ خطبہ جو اکثر میں ان مجالس میں سرنامے میں بیان کرتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے بیان کیا، کہ جہاں مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اول قبل کل اول، تمام حمد اس اول کے لیے
جو ہر پہلے سے پہلا، والآخر بعد کل آخر، اور جو ہر آخر کے آخر میں ہے۔ اور یہاں ایک کمال اشارہ مولا فرماتے ہیں کہ اور اس کی اولیت کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ سب سے اول ہو، اور اس کی آخریت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے آخر ہو۔ اور یہاں تک پہنچنے کے بعد نہج البلاغہ میں مولا متقیان ایک مرتبہ انداز بدل دیتے ہیں حمد کرتے کرتے۔ آج تک میں نے آپ کے سامنے یہ خطبہ یہیں تک بیان کیا ہے کہ جہاں پر مولا فرمائے کہ اس کی آخریت کے لیے واجب ہے کہ وہ آخر رہے، اس لیے کہ اگر آغاز نقطہ و محور و منبع کمالات ہے تو ضروری ہے کہ اختتام بھی وہی، اور اگر اختتام کسی اور پر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال اس میں پایا جاتا تھا جس پہ اختتام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ۔ اور یہی دلیل نہ صرف ذات الہی کے بارے میں بلکہ اولین حجت الہی، اولین نور الہی، نور محمد کے بارے میں بھی ثابت آتی ہے۔ اگر اس سے بہتر کوئی نور ہوتا تو وہ نور اول ہوتا، اگر اس سے افضل کوئی کیا نور کہنے، ہوتا تو وہ نور آخر ہوتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ۔ اسی لیے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں نا اول، میں سب سے پہلا ہوں۔ اور جہاں بات آئی منصب کی کہ دیکھو پہلا دوسرا ہونا انتخابی نہیں ہے، ساتھ رہیے گا، یہ انتخابی پہلو نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا ہوں، اور ضروری تھا کہ میں ہی پہلا ہوتا، اور اگر میں پہلا نہ ہوتا تو خدا کی حکمت پر سوال آ جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، حکمت واہ واہ، الہی کا تقاضا یہ تھا کہ میں پہلا ہوں، اور جب پہلا سبحان میں اللہ، ہوں اس قابل تھا کہ سب سے پہلا ہو جاؤں، کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بھائی واہ 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 واہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے کی پہلی سورہ، سورہ نبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ تم سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ وہ عظیم خبر جس کے لیے معصومین نے فرمایا یہ عظیم خبر وہ ہے کہ جس کے لیے 60 سال انتظار کرتے رہے رسول بھی، اور جیسے جیسے جو مسلمان ہوتے رہے وہ مسلمان بھی، یہاں تک کہ غدیر کے دن اس قدیم خبر کا اعلان کیا گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کے۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی، علی علی علی۔ یہ عظیم خبر ولایت، سبحان یہ اللہ عظیم سبحان خبر کہ جس سے عظیم کوئی خبر نہیں، جس سے عظیم کوئی نعمت نہیں، اور در حقیقت نعمت عظما یہی ہے کہ جو خبر عظیم۔ اور اس کے بعد یہاں تک بات پیغمبر کی تھی، اس مقام پر خود مولائے متقیان فرماتے نظر آتے ہیں، انا اول المخلوق، کہ سب سے پہلی مخلوق میں ہوں۔ عجیب سبحان بات اللہ، ہے۔ پیغمبر کہہ رہے تھے پہلا میں ہوں، یہاں مولائے متقیان وسیع پیغمبر کہہ رہا ہے کہ پہلا میں ہوں۔ اصول کافی اہل تشیع کی حدیث کی عظیم ترین کتاب، پہلا باب کتاب عقل، اور اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم حدیثوں کو دیکھتے ہوئے بھی عقل کو بالائے طاق نہیں رکھتے۔ واہ جی واہ، بے شک۔ سبحان عقل اللہ کی سبحان ہی اللہ، روشنی میں سب آگے چڑھے گا۔ اور سب ارشاد رب العزت سبحان ہو رہا ہے اللہ، کہ سب سے پہلے میں نے عقل کو خلق کیا۔ واہ کمال واہ ہے، واہ، نہ خدا جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کا رسول جھوٹ بولتا ہے، نہ اس بے کا شک۔ وسیع جھوٹ بولتا ہے، تو ماننا پڑے گا وہ جو عقل کل ہے وہی ذات محمد ہے، وہ جو بے شک، نفس محمد ہے وہی ذات علی بن ابی طالب، واہ بے واہ شک۔ واہ 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 واہ، اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک ہی خلقت ہے لیکن ایسی دائرہ وار ہے کہ جو جس زاویے سے دیکھتا ہے اس کو وہ نظر آتا ہے۔
वाह अब मौलाए मुत्तकियान इस खुतबे नंबर 101 में इस तरह खुदा की हम्द करते हुए कि उसकी आखिरियत के लिए जरूरी है कि वो आखिर हो, एक मरतबा लहजा बदल देते हैं, कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह शहादतन युवाफिकु फीहि सर्रुल ऐलान, मैं उसकी वहदानियत की गवाही दे रहा हूं और जो मेरे दिल में है वही मेरी जबान पर, वल कल्ब वल लिसान, और जो मैं छुपा रहा हूं वही बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि कुछ और छुपा रहा हूं और कुछ और बता रहा हूं। और आगे कहते हैं या अय्युहन्नास ला यजुज़ मिनकुम शकाकी, खबरदार मेरी मुखालफत की गलती ना करना। अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वादानियत खुदा से बात शुरू की, उसकी अव्वलियत सबसे पहली है और वाजिब है कि वो पहला हो, उसकी आखिरियत सबसे आखिर है और वाजिब है कि वो आखिर हो, और मैं शहादत देता हूं और जो छुपा रहा हूं, जो पोशीदा है वही जाहिर कर रहा हूं, जो दिल में है वही जबान पर है। या अय्युहन्नास, खबरदार मेरी मुखालफत की गलती ना करना और मेरी नाफरमानी करके हैरान और परेशान ना हो जाना। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। हैरान और परेशान ना हो जाना इसलिए कि मेरी मुखालफत करके जब यहां चप्पे चप्पे पर मेरे चाहने वाले मिलेंगे वो तुम्हें हैरान करते रहेंगे, और इस दुनिया से आंखें बंद कर लेने के बाद कब्र के पहले सवाल से लेकर हश्र के आखिरी सवाल तक, बल्कि जहन्नम के आखिरी धक्के तक तुम्हें विलायत वाह जी वाह 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 याद वाह, दिलाया सुभान जाता अल्लाह। रहेगा, ये तुम्हें परेशानी में इजाफा करेगा। नारा हैदरी, याली आली हैदर, याली 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 बर मोहम्मद वाली मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आलि आमीन। मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ला यस्तवियन्नकुम, इस्यानी, इस्यान का लफ्ज इस्तेमाल किया है मौला ने, अल्लाह अकबर। अहले इल्म हज़रात, इस्यान या गुनाह बारगाहे इलाही में होता है, ये वलीउल्लाह का वो मकाम है जो अपनी मुखालफत को इस्यान कह रहे हैं, तो तसव्वुर हाय करो हाय इनकी इताअत उसकी कितनी बड़ी इबादत हुआ करेगी। हाय 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 हाय, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हरगिज मेरी मुखालफत करके हैरान और परेशान ना होना। भाई और फिर क्या उसके कहने। बाद आगे बढ़ते हुए मौला कहते हैं जिसने मेरी बात में शक किया, क्योंकि बहरहाल पैगंबर की बारगाह में अब्दुल्ला बिन उबय जैसे थे, तो मौला मुत्तकियान के महजर में अशज बिन कैस जैसे मलून मौजूद थे। मौला फरमाते हैं और मेरी बात सुन के आंखों से इशारे नहीं किया करो, क्योंकि आहा, अली तुम्हारे इशारों को तुमसे बेहतर जानता है। बेशक वाह बेशक वाह वाह वाह। अगर तुम मेरी बात में शक कर रहे हो, गोया मुझे पैगंबर ने जो बताया उसमें शक कर रहे हो, और पैगंबर की बात में तो काफिरों ने सदाकत का ऐलान कर दिया था, शक नहीं किया था। तुम किस मकाम मुनाफकत पर हो कि तुम मेरी वजह से मेरी दुश्मनी में कौले पैगंबर पे शक कर रहे हो। इसीलिए मैंने कभी कहा था, मुशरिकीनों कुफ्फारे मक्का से खुद को सादिको अमीन कहलवाना आसान था, मुसलमानों मुनाफिकीन मदीना से सादिक आले मोहम्मद को खुद को सादिक कहलवाना मुश्किल था। वाह जी वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान बहुत अल्लाह। मुश्किल था, क़िबला सलामत रहिए। बहुत मुश्किल था मेरे छठे इमाम के लिए कि उस मदीने के पुरतासुब माहौल में खुद को सादिक कहलवा दे। हाय 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 हाय। क्योंकि बहरहाल मुशरिकों का शिर्क जाहिर था, काफिरों का कुफ्र जाहिर था। ये वो मुनाफिकीन के जो हाथ में तस्बीह, पेशानी पे सजदों के निशान, हदीसों का विर्द करते हुए और रूह हाय हदीस से मुखालफत कर रहे थे, हाय हाय हाय। हाफिज कुरान बने बैठे थे और जाने कुरान से मुखालफत कर रहे थे। अरे कातिबे कुरान बने बैठे थे और हकीकत कुरान से मुकाबला कर रहे थे। ओए वाह जी हाय वाह वाह हाय। वाह 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 क्या और बात इसी है। खुतबे को आगे पढ़िए इंशाअल्लाह, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 101 101।
یاد رکھیے گا۔ یہاں آگے چل کے مولا اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور کیا ایسی ہوا چلے گی کہ تم سب اکھڑ جاؤ گے، جھنڈ کے جھنڈ آپس میں لڑیں گے۔ شام والے خبیث نے کوفے کے اطراف میں جھنڈے گاڑ لیے ہیں، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہماری مخالفت کر رہا ہے، واہ 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 واہ، اور یہاں سبحان تک کہ اللہ سبحان کوفے میں آپس میں وہ اختلاف ہوگا کہ تم افراد فنا ہو جاؤ۔ اللہ۔ اور یقین کرو جو تمہاری کٹی ہوئی فصل ہوگی، کیا مثال ہے، شاید اس کو اگر میرے سامعین میں اس وقت کوئی زمیندارہ کرنے والے افراد ہیں، فارمنگ کرنے والے افراد ہیں، تو سمجھیں گے مولا کہہ رہے ہیں تمہاری کٹی ہوئی فصلیں یہاں تک کہ تباہ ہو جائیں، جس پہ تم نے ساری اللہ جانفشانی کر دی تھی، جس پہ تم نے سب کچھ لگا دیا تھا، اور کاٹنے کے بعد خوش تھے کہ اتنی فصل ہو گئی، وہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مومن اپنے اعمال پر بہت خوش تھا، اور ایک دم ایسا پتا چلتا ہے کہ کوئی ایک غلطی ایسی ہوئی تھی کہ سب کے سب اعمال اس سے حبط کر لیے گئے۔ یہاں بڑھ کے مخبر صادق فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مومن کر لے تو خدا خود ذمہ داری لیتا ہے۔ راوی کہتا ہے مولا بتائیے ایسا کیا ہے کہ اگر خدا کی ربوبیت کو مان لے، محمد کی نبوت کو مان لے، علی کی امامت کو مان لے، تو خدا خود اس کو اپنا جوار، اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ گویا پوری زندگی قرب الہی کا مطالبہ کرنا اور ہے، ان 3 پاکیزہ عقیدوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں خود کو پیش کر دینا اور واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے قبلہ، کیا بہرحال یہ تو کہنے، پہلے واہ دن واہ، سے طے ہوا ہے۔ بہت اچھا اور جی، آج واہ واہ۔ ایک یہ روایت بھی سن لیجئے کہ سعد بن عبداللہ کی روایت ہے چھٹے امام سے، کہ تم میں سے ہر ایک کا، ہر انسان کا، شاید عجیب ہو یہ روایت، تم میں سے ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہے اور ایک گھر جہنم میں۔ عجیب، اچھا، ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہے اور ایک گھر جہنم میں۔ جب تمہیں جنت میں لے جایا جائے گا تو وہاں سے فرشتے تمہیں کہیں گے وہ دیکھو تمہارا گھر جہنم میں، کہ اگر تم خدا کی وحدانیت و محمد کی نبوت و ائمہ طاہرین کی ولایت کو نہ مانتے ہوئے اعمال انجام نہ دیتے تو تم وہاں پر رہ رہے ہوتے۔ اللہ۔ اور جہنمیوں کو بتایا جائے گا کہ وہ دیکھو تمہارا وہ رہا گھر جنت میں، اگر تم خدا کی وحدانیت کو مان لیتے، محمد کی نبوت کو مان لیتے، علی و آل علی کی ولایت کو مان لیتے اور پھر اعمال کرتے تو تمہارا گھر وہ ہوتا۔ واہ جی واہ 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 واہ، پھر اعمال کرتے، کیا بات ہے۔ تو تمہارا گھر وہ ہوتا۔ اور یہاں بس نہیں، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، آگے بڑھ کے کہتے اگر کوئی غم سے مر سکتا ہے تو وہ جہنم والا اس وقت غم سے مر جاتا، اگر کوئی خوشی سے مر سکتا ہے تو وہ جنت والا خود کو جنت میں دیکھ کر پھر ایک مرتبہ مر جاتا۔ درود اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور خوشنود یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کمال، کیا کہنے۔ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ثواب الاعمال میں نقل کرتے ہیں، اور مومن کی وہ عظمت، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ فشار قبر مومن کے لیے نعمت ہے۔ جی، اور مومن کے لیے فشار قبر ان نعمتوں کا کفارہ ہے کہ جس سے اس نے استفادہ نہیں کیا یا کم کیا۔ عزیزوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، اولاً خود میری ذات کے لیے، ثانیاً ہم سب کے لیے۔ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اگر ان سے کم فائدہ اٹھایا
تو فشار قبر. مجھے بتاؤ محبت اہل بیت سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ بھی بیان کر دوں، نعمت وہ کمال جو آپ کے پاس آ چکا ہے. واہ. بس اب ضروری نہیں ہے کہ میں محنت کر کے اسے حاصل کر پایا ہوں. تو یاد رکھو ان والدین کو اپنی دعاؤں میں کہ جنہوں نے یہ نعمت ولایت محمد وآل محمد تم تک پہنچائی ہے، ودیت کی. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل وآل محمد. محمد. بس یہ آخری حدیث اس حوالے سے جو آپ کے سامنے بیان کرنی تھی، یہاں تک کہ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا اسی حوالے سے کہ آخری وقت میں مومن خوشحال ہے، پریشان نہیں، اس لیے کہ وہ بالآخر اس دنیا کی قید سے نکل کے باہر جا رہا. اب اسے کربلا جانے کے لیے ویزے کی لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا. واہ جی واہ، واہ کیا واہ. بات. اب اسے قافلے والوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. اب وہ جب چاہے گا کربلا پہنچ جایا کرے. جب تک اس دنیا میں تھا مجبور تھا بہت سا وقت اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف کرنا پڑتا تھا. یہاں سے جا کے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ خدا نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ انہیں اپنا قرب عطا کرے گا جب منبع نور کے پہلو میں ہوگا. تو پھر کیا حاجت رہ جائے گی؟ واہ بے شک. جب حاجت روائے کل کے محضر میں ہوگا تو کیا خواہش رہ جائے گی؟ لیکن یہ انسان بس ایک نقطہ فکر کے لیے لمحہ فکریہ، یہ انسان اس دنیا میں سمجھتا یہ ہے کہ اگر باقی رہ جائے تو کامیاب ہے. اور اسی لیے دنیا کے ہر کلچر میں، ہر فرہنگ میں ایک آب حیات کا تصور پایا گیا. پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی اس پہ بات کروں. ایک امورٹل کا کانسیپٹ پایا گیا کہ کیسے دوام پایا جائے، کیسے ہمیشہ رہا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے ہمیشہ رہ جانا نعمت نہیں ہوگا، انسان کے لیے زحمت بن جائے، مشکل ساز ہو جائے. ہاں اگر بقا چاہیے تو بقا اس طرح سے ہو کہ باقی رہ جانے والے کے ساتھ باقی رہا جائے. اللہ. اور ہر وہ شے جو باقی رہتی ہے پھر وہ تمہارے پاس ہو، کوئی فانی شے تمہارے پاس نہ ہو. محضر الہی میں اپنے امام کو یاد کرتے ہوئے، روز جمعہ ہے، روز ظہور حجت دورہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف. اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد عجل عجل فرجہم. فرجہم. ہاں مولا ایک دن اور گزر گیا کہ جس دن متوقع تھا کہ آپ کا ظہور ہو جاتا. مولا حسین فرماتے ہیں عاجز الناس من عاجز عن الدعاء. مجبور ترین انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے مجبور ہو جائے. محروم ترین فرد وہ ہے جو دعا مانگنے سے محروم ہو جائے.
اپنی ہر دعاؤں سے پہلے وجہ قبولیت دعا اپنے امام کو یاد کیا کرو. تصور کرو یہ ایک وہ طریقہ مصائب جو ہم اور آپ کتابوں سے پڑھتے ہیں، کتابوں سے پڑھ کے کوئی لکھ دیتا ہے تو میرے عزیزان نے بہترین پردرد پرمصائب کلام پیش کیے، لیکن کیا وہاں ہوا تھا، کیا راوی نے دیکھا، وہ کیا سمجھا، کیا لکھا گیا، اور پھر اتنی بڑی بڑی ان مقاتل کی کتابوں سے کیا ہم سمجھ پائے اور کن کو الفاظ میں بیان کر پائے جو شعر کی صورت میں پہنچائے جا رہے ہیں یا نثر کی صورت میں بیان کر رہا ہوں. کیا کمال ہوگا وہ منظر جب وارث خون حسین اللہ اکبر داستان خون حسین بیان کرے گا، جب وہ یا لسارات الحسین کا پرچم لیے آئے گا اور سارا اللہ کی تعریف بیان کرے گا. بس عزیزو، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں، سوچ نہیں سکتے مصائب کربلا کے بارے میں. آخر کیا سوچو گے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی چاہنے والے کا لاشا سامنے پڑا ہو، تم جوان موجود ہو، جا کے مدد نہ کر پاؤ؟ اللہ اکبر. بوڑھا باپ جا کے جوان لاشا اٹھا کر لا رہا ہو، سید سجاد خیمے میں دیکھ. کبھی عباس جیسے جوان سال بھائی کے بازو لے کر آ رہے ہو، سجاد دیکھ رہے ہو. اگر لوگوں کو اندازہ ہو جاتا کہ امام کون ہوتا ہے تو کبھی سجاد سے سوال نہیں کرتے کہ امام اتنا گریا کیوں کرتا. یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس وقت لوگوں کو یہ ظاہراً پتا ہی نہیں چلا. مجھے لگتا ہے اس وقت کسی نے بتایا نہیں کہ سجاد کی بہن کے گوشوارے کس طرح چھینے گئے تھے. شاید مدینے والے کو کسی نے خبر نہیں دی کہ سکینہ کا کرتا بھی جلا تھا. شاید کسی نے مدینے والوں کو نہ بتایا کہ آخری وقت میں جب حسین گلے لگا کر سید سجاد کو یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے کہ بحق الیاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم. اللہ اکبر. کیسا وقت تھا، کیسا وقت تھا کہ جس وقت میں میرا مولا فرما رہا ہے آخری وقت ہے، اور آ کر امام حسین کہتے ہیں بیٹا سجاد اسرار امامت منتقل کر. بیٹا یہ دعا میری ماں زہرا نے مجھے تعلیم دی تھی. عجیب دعا، چند جملے ہیں دعا کے، بس یہی مصائب ہیں آج. یہ میری ماں زہرا نے مجھے تعلیم دی تھی کہ بیٹا حسین جب کبھی بہت سختی کا وقت ہو یہ دعا پڑھنا. اور کمال دیکھیے، حسین نے فجر عاشور سے لے کر عصر عاشور تک اس دعا کی قرات نہیں کی. رخصت ہوتے وقت سید سجاد کو سینے سے لگا کر یہ دعا پڑھی ہے بحق الیاسین والقرآن الحکیم بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر. اے خداوندا تجھے یاسین کا واسطہ، تجھے قرآن حکیم و طٰہٰ کا واسطہ. پروردگارہ تو ہر مانگنے والی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، قدرت رکھتا ہے. یا من یعلم ما فی الضمیر، تو اسے بھی جانتا ہے جو دلوں میں پوشیدہ ہو. یا منفس عن المکروبین، اے پروردگارہ پریشانوں کے
کرب کو ویسے ہی دور کر دیتا ہے، کیا کرب و بلا والوں کا کرب دور ہو نہیں سکتا؟ یا مفرج عن المغبوبین، تو صاحب غم کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ یا راحم الشیخ الکبیر، ارے تو بوڑھوں پہ رحم کرتا ہے۔ شاید حسین یہ کہہ رہے ہو، اے میرے پروردگار اس بوڑھے باپ پر اب رحم کر دے، سجاد سے رخصت لینے آیا ہوں۔ سید سجاد دیکھتے ہیں کہ بابا آپ کی صورت پہ یہ خون کیسا ہے، آپ کے بدن پہ خون کیسا ہے؟ پھر حسین بتاتے ہیں میرا اکبر کیا ہوا، میرا عباس کیا ہوا؟ حسین کہہ رہے ہیں بیٹا سجاد اب کوئی نہ رہا، سب جا چکے، بس آخری رخصت کے لیے آئے ہیں۔ یہ روایت، یہ دعا تعلیم فرمائی، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، ہے وہ خدا کہ جس کو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ دعا میری ماں نے مجھے تعلیم دی تھی۔ ہائے میں کہوں گا اس آخری وقت میں حسین نے اپنی پہلو شکستہ ماں کو یاد کیا، ارے حسین مقتل تک آ جا، جب حل من ناصر کی صدا پہ کوئی نہیں آئے گا، زیت زمین پہ آنے کے بعد وہی ماں موجود ہوگی جو تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے جانے کب سے بیٹھی صاف کر رہی ہے، تیرا انتظار کر رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس ہدیہ ذکر کو بارگاہ محمد و آل محمد میں قبول فرما۔ الہی آمین۔ پروردگارہ وارث ازا صاحب زمان کو ہم سے راضی فرما، الہی ہمارے آمین۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنے الہی امام کے آمین۔ اعوان و انصار میں شامل فرما۔ الہی خدا آمین۔ بندہ جو بیمار ہیں بے حق کے بیمار کربلا انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما۔ الہی آمین۔ مخصوصاً حاضرین و بانین میں جو بیمار ہیں، جو افراد جو عزیزان التماس سے دعا کہہ رہے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر محمد و آل محمد کا انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما۔ الہی آمین۔ ہمارے حاضرین و سامعین میں، مخصوصاً میرے عزیز ذاکرین میں، خداوندہ ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما۔ الہی آمین۔ خداوندہ جملہ افراد کے مرحومین پہ رحم فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، مخصوصاً عزیزم صفدر رضوی صاحب کے والد جناب سید حیدر رضوی، حیدر وسیم رضوی، اور جملہ حاضرین کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ الہی مرحوم آمین۔ سید حیدر صاحب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، الہی انہیں آمین۔ محضر امام میں مشرف قرار فرما۔ الہی